کیا کہ اللہ کے رسول آپ تو 100 وصال رکھتے ہیں، ہمیں کیوں منع کرتے ہیں؟ تو آپ نے اس کی علت بتا دی. آپ نے فرمایا کہ میں سوتا ہوں اور میرا رب مجھے کھلاتا ہے، میرا رب مجھے پلاتا ہے، تمہارے اندر اس چیز کی طاقت نہیں ہے. تو یہ تھا معاملہ میرے دوستو کہ شریعت اسلامیہ نے روزے کے اندر ایک بنیادی اصلاح کی. شریعت اسلامیہ نے روزے کے اندر اور بھی بنیادی اصلاحات کی ہیں. مثال کے طور پر گزشتہ شریعتوں میں آدمی حالت سفر بھی روزہ رکھنے پر مجبور ہوتا تھا. آدمی اگر کسی کے گھر مہمان بن کر کے آئے تو اس کے لیے بھی روزہ رکھنا ضروری تھا. اسی طرح سے آدمی مریض ہو اس کے لیے بھی روزہ رکھنا ضروری تھا. لیکن شریعت اسلامیہ نے صاف لفظوں میں فرما دیا ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر کہ اگر کوئی شخص مرض کی حالت سے دوچار ہو جائے، رمضان کا مہینہ تو آیا، رمضان کا مہینہ تو وہ پایا، لیکن رمضان کے مہینے میں اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی، تو ایسی صورت میں اس کے لیے گنجائش ہے، یا وہ کسی ضرورت شرعی کی بنیاد پر اپنے گھر سے اپنا پاؤں باہر نکال لیا، سفر پر نکل پڑا، تو اس کے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ دوسرے دنوں میں ان گنتیوں کو پورا کر دے. میرے بھائی اور دوستو، یہ بہت بڑی نعمت ہے شریعت اسلامیہ میں جو روزے کے تعلق سے اصلاح کے طور پر آئی ہے. اسی طرح اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاملہ عورت جو پیٹ میں بچے کو رکھے ہوئے ہو اور اسی طرح سے دودھ پلانے والی عورت کے تعلق سے فرمایا کہ اگر اس کے بچے کو نقصان پہنچنے کا خوف ہو تو وہ بھی ان دنوں میں روزہ نہیں رکھے گی بلکہ دوسرے دنوں میں ان روزوں کی قضا کر دے گی. تو میرے بھائی اور دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ شریعت اسلامیہ نے روزے کے اندر بہت ہی اچھے انداز سے اصلاحات کی ہیں. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنے ہی پر منحصر نہیں معاملہ آپ کا، صرف اتنے ہی پر آپ کی گفتگو منحصر نہیں ہوئی، بلکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت اسلامیہ نے ظاہری زیب و زینت کے لیے، غسل کرنے کے لیے، سر میں تیل لگانے کے لیے، آنکھوں میں سرما لگانے کے لیے، جسم میں تیل لگانے کے لیے اور دیگر چیزوں کی اجازت دے دی جو زینت کے طور پر استعمال ہوتی ہیں، جبکہ گزشتہ شریعتوں میں ان چیزوں کی بھی مناہی تھی. اسلام نے، مذہب اسلام نے روزے کی اس حقیقت کی طرف زور دیا ہے. چہرہ بنانے کی تعلیم نہیں دی بلکہ اس حقیقت کی طرف زور دیا جس حقیقت کو قرآن مجید نے ان لفظوں میں فرمایا لعلکم تتقون، کہ لوگوں مقصود ہے کہ تم روزہ رکھنے کے بعد تمہاری زندگی کے اندر تقویٰ ہو، تمہارا آئینہ قلب صاف ہو جائے، تمہارا باطن جو ہے صاف ہو جائے، تمہارے نفس کی گندگی کیا ہو جائے، دور ہو جائے. میرے بھائی اور دوستو، تقویٰ کہتے کسے ہیں؟ کیا تقویٰ کسی عبادت، مخصوص عبادت کا نام ہے؟ مخصوص وضع اور قطع بنا لینے کا نام ہے؟ جس طرح آج کے دور میں بہت سارے بہروپی اسلام کے نام پر آپ کو نظر آ جائیں گے. نہ تو کسی مخصوص عمل کا نام ہے تقویٰ اور نہ مخصوص وضع قطع بنا لینے کا نام ہے تقویٰ. تقویٰ نام ہے میرے بھائیوں جسمانی طور پر، نفسانی طور پر، دنیاوی لذائذ سے، خواہشات سے جسم اور روح کو محفوظ رکھنے کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ جب کسی نے تقوی سے متعلق پوچھا، دریافت کیا کہ تقوی کیا ہے، تو آپ نے بڑے پیارے انداز میں فرمایا تھا کہ انسان اپنے دامن کو سمیٹ کر کے خاردار راہوں سے بچتے بچاتے ہوئے گزر جائے اور اس کا دامن کہیں نہ الجھے، یہی تقویٰ ہے. ایک انسان، ایک مسلمان اس دنیاوی زندگی کے اندر اپنی زندگی کو اسی طرح سے گزار کر چلا جائے. کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، کہ دنیا میں مسافرت کے انداز سے زندگی گزار کر انسان اپنے دامن کو خاردار کانٹوں سے، غلطیوں سے، معصیت سے، گناہوں سے بچاتے ہوئے چلا جائے. میرے بھائیوں، یہی تقویٰ ہے. انسان کے اندر جب روزہ رکھے گا اور اللہ کی اطاعت و بندگی میں اپنے آپ کو دے دے گا تو روحانیت کی صفت پیدا ہوگی. اگر کوئی انسان روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد روحانیت کی ایک کیفیت اس کے اندر یہ پیدا ہوتی ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا روزہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے. آپ نے حاتم طائی اور دیگر لوگوں کے سخاوت کے واقعات تو بہت سنے ہوں گے، لیکن آئیے آپ کو سخاوت کا حقیقی واقعہ سناؤں. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ مہینے میں بھی بڑے سخی تھے، بڑے آپ کے اندر کرم نوازی تھی، آپ مہمان نواز تھے.
لیکن رمضان کا مہینہ آتا تھا، آپ رمضان کا روزہ رکھتے تھے تو آپ کی کیفیت مزید بدل جاتی تھی۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر وکان اجود ما یکون فی رمضان کان جبریل یلقاه كل لیلۃ فی رمضان یعرض علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن فاذا لقیہ جبریل کان اجود بالخیر من الريح المرسلہ، کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہت زیادہ بھلائی کرنے والے تھے، بہت زیادہ سخی اور فیاض تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو آپ کی سخاوت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ آپ کی سخاوت کے پڑھنے کا انداز راوی نے بتایا کہ جس طرح تیز و تند ہوا چلتی ہے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں آپ کی سخاوت اسی طرح سے تیز و تند ہوا سے بھی زیادہ بڑھ کر کے جاتی تھی۔ میرے بھائیو اور دوستو، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متبع اور داعی ہیں، آپ کے نقش قدم پر چلنے کے دعوے دار ہیں۔ رمضان کا یہ مبارک مہینہ جو ہمارے سامنے آ رہا ہے، ہمارا بھی اخلاقی فرض ہونا چاہیے، ہماری بھی ذمہ داری ہوگی کہ ہم نیکی کے کام میں، سخاوت و فیاضی میں، خیرات و صدقات میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی پیروی کرنے کی کوشش کریں۔ یقیناً اگر یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی تو روزے کا جو حقیقی مفہوم ہے، روزے کا جو حقیقی مقصد ہے تقویٰ، وہ تقویٰ آپ کے اندر پیدا ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزوں کی فضیلت ایک حدیث میں بیان فرماتے ہوئے آپ نے بیان فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف قال الله تعالى الا الصوم فانه لي وانا اجزي به يدعو شهوته وطعامه من اجلي۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آدم کی اولاد کا ہر عمل یہ بڑھا کر کے دیا جاتا ہے، اس کی بھلائی اور نیکی ایک کے بدلے 10، بلکہ رمضان کی حالت میں 700 گنا تک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کے کام کو بڑھا دیتا ہے۔ یہ تو عام نیکیوں کی بات میرے بھائیوں، لیکن روزے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث قدسی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کے بارے میں فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، میرا بندہ نماز پڑھے اس کو لکھ لو، صدقات و خیرات کرے اس کو لکھ لو، نیکی کے دوسرے کام کرے اس کو لکھ لو، لیکن میرا بندہ جب روزہ رکھے تو روزہ وہ میرے لیے رکھتا ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کا بدلہ میں دوں گا۔ ایک انسان اپنے گھر میں فریز رکھتا ہے، شدت کی گرمی ہے، کانٹے اس کے سوکھ رہے ہیں، کانٹے اس کے گلے میں پڑ گئے ہیں، وہ چاہتا ہے ایک گھونٹ کو اپنے اندر اتار لے، لیکن اس وقت جب کہ اپنے اندر ایک گھونٹ پانی کا نوالا اپنے اندر وہ اتارنا چاہتا ہے، وہاں کون سا خوف اسے ہے؟ محض تقویٰ غالب ہے اسے، اللہ کا خوف ہے اسے غالب، اللہ کی پکڑ ہے اسے غالب کہ اس کا روزہ کہیں خراب نہ ہو جائے۔ اللہ کی پکڑ کی بنیاد پر، خوف کی بنیاد پر، تقویٰ کی بنیاد پر وہ ایک گھونٹ پانی اپنے اندر اتارنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسے بھوک لگی ہے، اس کے پاس بیوی ہے، اس کے پاس زندگی کے دوسرے ساز و سامان ہے، لیکن وہ ساری چیزیں جو دن میں حرام کر دی گئی ہیں، ان ساری چیزوں سے انسان جبکہ اپنے گھر کے اندر محصور ہے، کوئی نہیں دیکھ سکتا، باہر جا کر کے وہ اپنی شکل و صورت بنا سکتا ہے، لوگوں کے سامنے ظاہر کر سکتا ہے کہ میں بڑے اچھے انداز سے روزے سے ہوں، لیکن اندر گھر کے اندر ایک انسان ان ساری چیزوں سے محض اس بنیاد پر بچتا ہے کہ اس کے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو جاتی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ناطے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ یہ میرے لیے انسان رکھتا ہے۔ نماز کے اندر دکھاوا ہو سکتا ہے، صدقات و خیرات کے اندر دکھاوا ہو سکتا ہے، لیکن بند کمرے میں پانی پینے میں کون سی چیز اس کو مانے ہے؟ محض اللہ کا خوف۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ تو ساری چیزوں کا بدلہ اللہ ہی دیتا ہے، لیکن روزے کے بدلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ اپنے طرف منسوخ کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ اس کا بدلہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا وہ بے حد و حساب ہوگا، بے شمار ہوگا، وہ 700 گنا تک نہیں بلکہ اس کا کوئی حد و حساب ہی نہیں۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاملے کو اپنے ساتھ خاص کر لیا ہے۔